رحیم، کچھ لوگ انہیں اعتراض کرنے کا بہت شوق ہوتا ہے، اصل حقیقت تک ان کی رسائی نہیں ہوتی، تو ہر بات پہ اعتراض، ہر بات پہ اعتراض۔ یہ میرے پاس ہے علامہ طاہر القادری صاحب کا یہ ترجمہ قرآن لکھا انہوں نے، عرفان القرآن۔ تو اب یہ اعتراض کی نوعیت دیکھو، کہتے ہیں جی انہوں نے یہ دیکھیں جی یہاں پہ لکھ دیا ہے، یہ دیکھیں یہ یہاں پہ لکھا ہے ہمیشہ، پر یہ ہمیشہ کس چیز کا ترجمہ ہے جی؟ بڑا مہربان ہے، رحم والا ہے، تو ہمیشہ کہاں سے آیا؟ تو جن لوگوں کو گرامر کا پتہ نہیں ہوتا وہ اعتراضات کرتے ہیں کہ یہ ہمیشہ کہاں سے آیا، وہ گرامر کا پتہ نہیں ہوتا، وہ دیکھیں جی جو کہاں سے آیا۔ عجیب عجیب باتیں ہوتی ہیں لوگوں کی۔ تو یہ جو ترجمہ ہے نا، گرامیٹیکلی ترجمہ ہے، گرامر کو ملحوظ رکھ کر طاہر القادری صاحب نے ترجمہ کیا ہے۔ اب دیکھیں یہ جو انہوں نے جو لکھا ہے، جو کہاں سے آیا، یہ دیکھیں یہ الرحمن ہے، اس میں معرفہ ہے، الرحیم بھی اس میں معرفہ ہے۔ جب دو معرفہ جمع ہو جائیں، معرفہ پلس معرفہ، تو یہ مرکب توصیفی بنتا ہے۔ جب مرکب توصیفی آئے گا تو وہاں ترجمہ جو کا آئے گا۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو مسئلہ کلیئر ہو گیا۔ جو کہاں سے آیا؟ یہ مرکب توصیفی کی وجہ سے۔ اچھا، ہمیشہ کہاں سے آیا؟ یہ دیکھیں یہ جو رحیم ہے یہ فاعل کے وزن پر ہے، یہ صفت مشبہ ہے۔ اب گرامر کا پتہ نہیں ہوتا، مشتق کی اقسام میں سے یہ قسم ہے صفت مشبہ۔ صفت مشبہ جو ہوتا ہے اس کے اندر ہمیشگی کے معنی پائے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ اس کے اندر ہمیشگی کے معنی پائے جاتے ہیں۔ یہ جو ہمیشہ لکھا ہوا ہے نا، یہ دیکھیں نا، ہمیشہ یہ اس کی وجہ سے آیا رحم فرمانے والا، یعنی ہمیشہ رحم فرمانے والا، یعنی کہ وہ ایسا رحم فرمانے والا کہ کسی وقت بھی اس کے رحم میں کمی نہیں ہوتی۔ تو یہ ہمیشہ کہاں سے آیا؟ یہ رحیم کی وجہ سے آیا کہ یہ فاعل کے وزن پر ہے، یہ صفت مشبہ ہے، تو صفت مشبہ میں ہمیشگی کے معنی پائے جاتے ہیں، تو اس لحاظ سے یہ ہمیشہ آیا ہے۔ اور ٹھیک ہو گیا؟ اور یہ جو ہے یہ کہاں سے آیا؟ یہ دیکھیں یہ مرکب توصیفی ہے، تو مرکب توصیفی کی وجہ سے ہم یہاں پہ جو لے کے آئے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو نکرہ پلس معرفہ وہاں کا کے کی ہوتا ہے۔ یہ دیکھیں یہ جو کہ کہاں سے آیا؟ یہ کہ یہ اسم جو ہے نکرہ تھا، لفظ اللہ معرفہ تھا، تو نکرہ پلس معرفہ یہ مرکب اضافی ہوتا ہے، تو مرکب اضافی کی وجہ سے کا کے کی آتا ہے۔ اب یہ اعتراض کریں جی کہ کہاں سے آیا، جو کہاں سے آیا، یہ ہمیشہ کہاں سے آیا؟ یہ گرامر کے اصول ہیں، یہ ترجمے گرامر کے لحاظ سے ہوتے ہیں۔ جتنا بھی ترجمہ علماء کرتے ہیں، وہ ترجمہ کرتا ہے تو وہ گرامیٹیکل طریقے سے کرتا ہے، وہ گرامر کو سامنے رکھ کے کرتا ہے۔ اچھا جی، اب یہ اعتراض جناب کہ وہی کہاں سے آیا، واؤ اور ہے اولائے کا وہ لوگ، تو یہ وہی کہاں سے آیا؟ یہ دیکھیں یہ جو ہم ضمیر آ رہی ہے، یہ درمیان میں جب آئے تو ہی کا معنی آتا ہے۔ کیا آتا ہے؟ ہی کا معنی۔ یہ ضمیر جو ہے نا، مذکر غائب کی ضمیر درمیان میں آ رہی ہے، جب یہ درمیان میں آ جائے کہیں جملے کے تو ہی کا معنی آتا ہے۔ اچھا جی، یہ پیچھے ہی کہاں سے آیا؟ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ جناب ادھر بھی ہی آ گیا، ادھر بھی ہی آ گیا۔ یہ دیکھیں اعتراض کرنا بڑا آسان ہے، لیکن یہ گرامیٹیکلی چیزیں ہوتی ہیں۔ دیکھیں یہ ایہ کا مفعول ہے، یہ نعبدو فعل فاعل ہے۔ اب یہاں مفعول جو ہے یہ فعل فاعل سے پہلے آ رہا ہے، اور جب مفعول مقدم ہو جائے، فعل فاعل سے مقدم ہو جائے تو ترجمے میں ہی کا معنی آتا ہے۔ وہ بات آپ سمجھ گئے ہیں۔ اچھا یہاں بھی دیکھیں مفعول پہلے آ رہا ہے، فعل فاعل بعد میں آ رہا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ آبجیکٹ پہلے آ رہا ہے اور یہ سبجیکٹ اور ورب بعد میں آ رہا ہے۔ تو جب یہ مفعول پہلے آ جائے، بس یہ عربی کا قاعدہ ہے، مفعول پہلے آ جائے، مقدم ہو جائے تو ہی کا معنی آتا ہے۔
تو یہاں پہ ہی کا اس لیے معنی آیا. تو جتنا بھی ترجمہ ہوتا ہے یہ گرامیٹیکلی انداز سے ہوتا ہے. ہمیں شکوک و شبہات نہیں کرنے چاہیے کہ یہ ہمیشہ کہاں سے آیا، جو کہاں سے آیا، ہیں جی یہ ہی کہاں سے آیا. یہ گرامر کے اصول ہوتے ہیں جس کی وجہ سے یہ چیزیں آتی ہیں. تو یہ عرفان القرآن ہے ڈاکٹر طارق قادری صاحب کا. اگر انہوں نے ترجمہ لکھا ہے تو وہ گرامیٹیکل انداز سے لکھا ہے. ہر بات میں ہمیں اعتراضات کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. ترجمہ ویسے ہی لکھا جاتا. ترجمہ وہی بندہ کرتا ہے جو گرامر کے اندر ماہر ہوتا ہے. تو جتنے بھی ہمارے ترجمے ہیں اب یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ علماء کا ہم پہ کتنا احسان ہے. جتنا انہوں نے ترجمہ کیا ہے وہ گرامیٹیکلی انداز سے کیا ہوتا ہے. ہمیں رٹا رٹایا ترجمہ آتا ہے تو ہم جناب بڑی چھوڑتے ہیں جناب. ہم بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں. کیا پڑھے لکھے لوگ ہیں جو ترجمے پڑھتے ہیں وہ بھی علماء کے اور سکالر حضرات ان کے دیکھے ہوئے ترجمے ہم ان کو دے کے بڑے سکالر بن جاتے ہیں. تو اس طرح بندہ سکالر نہیں بنتا. سکالر بنتا ہے وہ علم کی گہرائی میں ہوتا ہے. تو جتنے یہ ترجمے ہوتے ہیں نا ترجمہ لکھنے والا ویسے ہی ترجمہ کر لیتا. وہ ترجمہ گرامیٹیکل انداز سے کرتا ہے. تو کبھی علماء پہ شک نہ کرو. کبھی سکالر جو حضرات ہوتے ہیں ان پہ شک نہ کیا کریں. فی امان اللہ. السلام علیکم.